کا ایک اتحاد ہے اور اسرائیل اور بھارت ان معاملے میں ہمیشہ سے ایک ساتھ رہے۔ کشمیر کا معاملہ ہو تو اس پہ اسرائیل اور جو کچھ اور مغربی ممالک جو بھارت کے ساتھ ان کے وسیع تعلقات ہے وہ پھر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ڈائریکشن میں ہوں گے؟ دیکھیں جی، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کس ڈائریکشن میں ہوں گے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری سرحدوں کو جو کراس کرے گا، جو ان کی کو وائلیٹ کرے گا، مجھے اس سے نبٹنا ہے اور اس کو سزا دینی ہے۔ اس سزا دینے میں میرے تعلقات کتنے اچھے ہوتے ہیں، کتنے برے ہوتے ہیں، اگر یہ فیصلہ فرض کرے میں ہندوستان کے بارے میں آپ سے سوال کر لوں کہ اگر ہندوستان میری سرحدوں کے ساتھ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کرتا رہے۔ دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو سوستھ ہے۔ دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے آج فلسطین کے جو دہشت گرد ہے وہ اسرائیل میں جب کوئی بھی اویستھا پھیلاتے ہیں تو اسرائیل بہت ہی زبردست طریقے سے ان کو دبا دیتا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈال دیتا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں ان کے خلاف ایکشن لیتا ہے۔ تو کیسے آج پاکستانی میڈیا کمپیئر کر رہا ہے کہ بھارت بھی ایسے ہی کشمیر میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اور لوگوں کی حق حقوق کی آواز اٹھاتا رہتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھارت چلا رہا ہے وہ کشمیریوں کے لیے، نہ کہ کوئی اور آل اوور کسی اور کے لیے۔ کشمیر کے یواؤں کا آج جو وکاس، شکشا اور جو میڈیکل فیسلٹیز اور چیزیں جو مل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں پاکستان والے کشمیر کو نہیں مل رہی ہے، جبکہ انہوں نے صرف اور صرف بھارت کے خلاف زہر اگلا اور ہر مورچے پہ بھارت اور اسرائیل کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ آ کے، تو ان کو مرچی کیسے لگ رہی ہے۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستوں فلسطینی عوام کے انسانی حقوق کو متاثر کرنے والی اسرائیلی سرگرمیاں تھیں، جو ایکٹیویٹیز تھیں، اس کی قرارداد سے خود کو بھارت نے الگ کر لیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ فلسطین کے بعد کہیں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جو بھارتی مظالم ہیں اور اس پر انڈیا ہی کے اپنے ہی خلاف ایکشن نہ لے لیا جائے؟ کہ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے فلسطین میں اس سے دنیا کو مکمل طور پر لا تعلق رہنا چاہیے، تاکہ اس کو بھی یہ مارجن مل سکے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کا؟ یہ آسما انتہائی اہم معاملے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے۔ یہ یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کا ایک انہولی اور ایک غلیظ قسم کا جو ایک تعلق ہے، اس کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں ریاستیں جو ہے وہ بدماش اور غاصب ریاستیں کہلاتی ہے، اور دنیا جو ہے جس طرح آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے بھی اس بھارت کے مکروہ چہرے سے جو نقاب نوچے گئے ہیں، اسپیشلی پاکستان نے جو حالیہ دنوں میں بھارتی چہرے کو بے نقاب کیا ہے، تو اسی تناظر میں بھارت اپنے جو ہے اس قسم کے جو الائز ہیں ان کے جو ریاستی سطح پہ تشدد ان ریاستوں کا ایک وتیرہ ہے، ان ریاستوں کا ان کا ایک اتحاد ہے، اور اسرائیل اور بھارت ان معاملے میں ہمیشہ سے ایک ساتھ رہے۔ کشمیر کا معاملہ ہو تو اس پہ اسرائیل اور جو کچھ اور مغربی ممالک جو بھارت کے ساتھ ان کی وسیع تعلقات ہے وہ پھر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے جواب میں بھارت ہمیشہ ہر جائز و ناجائز معاملے میں اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور بھارت کو اس لیے بھی یہ ساتھ دینا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ ناگالینڈ، آسام اور بہار، یوپی، ہم کہاں کی ذکر کریں جو بھارتی مظالم ہے، اب وہ بھی اسرائیلی طرز عمل پہ جہاں جہاں پہ وہ غاصب ہیں، کشمیر کے علاوہ بھی انہوں نے شہری آزادیوں کو سلب کیا ہے، وہ کسی بین الاقوامی قوانین کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ تو ظاہر ہے ان کی ایک نیچرل الائنس ہے جو تشدد اور بربریت کے ان کے بیچ میں ایک انہولی ایک اتحاد ہے، اسی کے تحت بھارت اس معاملے سے لا تعلق رہا ہے، بلکہ ہماری یہ بھی سفارتی حلقے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھارت نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ باقی ممالک کو بھی اسرائیل کے حق میں وہ دستبردار کروانے کی کوششوں میں مصروف رہا ہے، لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے یہ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے کہ بھارت اس قسم کی کارروائیوں میں اس لیے ملوث رہتا ہے یا اسرائیل کا ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ خود بھی ایک غاصب ریاست ہے،
تو جو غاصب ریاستیں ہیں تو ان کی ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے. کل کو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جس طرح پاکستان ایک مضبوط کیس بنا چکا ہے بھارت کی جارحیت اور بھارت کے انفلٹریشن اور دہشت گردی کے عالمی نیٹ ورک کے حوالے سے، تو کل اسرائیل کی ضرورت بھارت کو پڑے گی. تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ جاری رہے گا. لیکن اس میں بدقسمتی مسلمان ممالک کی ہے، اسپیشلی جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے. جب بھی بھارت کے خلاف پاکستان اپنا کیس مضبوط بناتا ہے تو تب ہمیں وہ رسپانس میسر نہیں ہوتا یا وہ سہولت کاری ہمیں اپنے دوست ممالک سے میسر نہیں ہوتی جو بھارت اس وقت اسرائیل کو دے رہا ہے، یا ماضی میں اسرائیل نے بھارت کو جو سہولت کاری اور جو دوستی کا حق ادا کیا ہے. وہ ہمارے دوست ممالک جو ہے چند ایک کو چھوڑ کے چین اور ترکی کی ہم بات نہیں کریں گے، باقی جو ممالک ہیں ان سے ہماری وہ توقعات عالمی فورم پہ پوری نہیں ہوتے. تو یہ پاکستان کے لیے اپنے سفارتی سطح پہ اس معاملے کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اسپیشلی جو مسلمان ممالک ہیں کس طرح فلسطین کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، افغانستان کے معاملے میں ہم کس طرح اپنے اتحادیوں کو مؤثر انداز میں عالمی فورم پر ان کا ساتھ کو بروئے کار لا سکتے ہیں یا اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ فرمانا آپ کا یہ ہے رشید صاحب کہ جس طرح سے غاصب ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اس طرح سے امن پسند ممالک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بے امنی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے. ڈائریکشن میں ہوں گے جی، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں کس ڈائریکشن میں ہوں گے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری سرحدوں کو جو کراس کرے گا، جو ان کی کو وائلیٹ کرے گا، مجھے اس سے نبٹنا ہے اور اس کو سزا دینی ہے. اس سزا دینے میں میرے تعلقات کتنے اچھے ہوتے ہیں کتنے برے ہوتے ہیں، اگر یہ فیصلہ فرض کرے میں ہندوستان کے بارے میں آپ سے سوال کر لوں کہ اگر ہندوستان میری سرحدوں کے ساتھ اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کرتا رہے اور ہم برداشت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اگر ہم ہندوستان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو ہندوستان کا رویہ کیا ہوگا؟ نہیں جناب، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر چائنا ہمارے بارڈر کے اوپر اس قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دے تو ہم اس کا جواب نہ دیں محض اس خاطر کہ جی چائنا سے پتہ نہیں ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اقتصادی تعلقات خراب ہو جائیں گے، سیاسی تعلقات خراب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. نیدر ود ایران. ہمیں ہر قیمت پہ ان سرحدوں کا دفاع کرنا ہے جن سرحدوں کی خاطر 1947 میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دیں، اپنا لہو دیا، اپنی جنریشنز دیں. یہاں پہ لوگ جو ارب پتی لوگ تھے وہ یہاں پہ آ کے لوور مڈل کلاس سے کم تر کی زندگی گزارتے رہے. میں ان کی قربانیوں پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. بالکل میں واضح طور پہ یہ بتا دوں. اور آئینی طور پہ افواج پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے بیرونی اور اندرونی جو دباؤ ہے میرے پہ اس سے بچائیں. بیرونی دباؤ سے انہوں نے مجھے پہلے بھی بچایا جب انہوں نے ان لوگوں کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی. اب کس کی حماقت سے یہ 7-8 ہزار لوگوں کو رہائی ملی؟ کیوں ملی؟ میں تو یہ مطالبہ بھی کروں گا آج کہ ان لوگوں کے خلاف بھی انکوائری کی جائے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کہ ایسا کیوں ہوا. بالکل نو کمپرومائز. اگر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے بلوچستان میں سب سے زیادہ وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں، سب سے زیادہ دباؤ وہ بلوچستان میں بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کس آڑ میں جی؟ کہ جی لوگوں نے آنا ہوتا ہے روزگار کے لیے اور جانا ہوتا ہے. جناب لوگوں نے روزگار کے لیے آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے تو ان کو احترام بھی کرنا ہوگا میری سرحد کا، میری زمین کا، میرے چمن کا، میرے بارڈر کا، میرے شہر کا، میرے بازار کا، میری مسجد کا، میرے عوام کا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اپنی منمانی کرے. میں نہیں مانتا. Absolutely there cannot be any compromise on this issue. اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ افواج پاکستان اور پاکستان کی سیاسی قیادت ہمیں شرمندہ نہیں کرے گی اور ثابت کرے گی کہ ہم افتخار صاحب آپ
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए ही ये इजलास हुआ है। हमने देखा कि कहाँ दहशतगर्द जो हैं वो सर उठा रहे थे, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अटैक किए। वो तो पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद तक भी पहुंच गए, जहां पर इस तरह की कार्रवाइयां अफोर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन अब ये बात यहाँ पर कहना होगी कि पूरी कौम मुत्तहिद है दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में इस नासूर को खत्म करने के। पीजे सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक जानिब दहशतगर्दी है तो दूसरी जानिब माशी हालात भी अबतर हैं, लेकिन इसहाक डार ने आज यहाँ पर इजलास में बताया कि क्या किया जा सकता है। मुल्की मईशत को जो मसाइल दरपेश हैं, आप क्या समझते हैं, क्या इजलास के बाद मुल्की मईशत के लिए दुरुस्त फैसले मुतवक्के हो सकते हैं? देखिए, आज हम 2000 ये एक डिजिट ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ। ये टाइमर्स हम खुद ही लगा देते हैं 22, 21, 22, 23, 24। ये एक डिजिट है। हर चीज वही है जो कल थी। कल हम कहते हैं पिछला साल, आज हम कहते हैं नया साल। चीज तो चेंज नहीं हुई। बेसिक चीज अभी आपने बड़ा अच्छा अपना एक एनालिसिस दिया है, लेकिन जो मैं को एक चीज कहूं कि जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये पिछले साल 2 दिन पहले